लिटर हो जाएगा। तो ये हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि ये गुर्बत खत्म करने वाली नहीं, गरीब खत्म करने वाली सरकार क्या करने जा रही है। और यही वजह है कि पिछले साल इन्होंने 250 अरब रखा पेट्रोलियम डेवलपमेंट की मद में और इन्होंने 450 इकट्ठा कर लिया। तो आप अगले साल 650 अरब रुपया रखने लगे हैं। तो ये दो बातें, तीन ये थी। और इसके साथ आखिरी बात मैं ये करूंगा क्योंकि वक्त थोड़ा है, इनकम टैक्स और गरीब मुतवसत तबके के ऊपर ये फर्दर इनडायरेक्ट टैक्सेशन ला रहे हैं और 5,900 अरब का अगले साल IMF को ये कमिट कर रहे हैं। ये साल अभी 4,000 पे खड़े हैं, 2,000 अरब इनकी कैपेसिटी नहीं है। पहले भी गलत फिगर्स दिए हम इतना इकट्ठा करेंगे और मिनी बजट लाए, आगे भी लाएंगे। और गर्दिशी कर्जा तो अपनी जगह है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के जो पैसे हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं। और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 में 24.8 अरब डॉलर पे क्लोज की। अभी तक आपकी एक्सपोर्ट 24.8 अरब डॉलर को क्रॉस नहीं कर सकी और पिछले 2 साल में 2.5 से 3 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है। और आखिरी बात मैं ग्रोथ पे कर दूं, कहते हैं 4% ग्रोथ हुई है। 3 साल PTI की जो है, पहले साल दूसरे साल माइनस में और ये साल डाल के एवरेज ग्रोथ रेट PTI का 1.8% है, जबकि आपकी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो 2.1 से 2.2% है। तो आज भी आप नेगेटिव ग्रोथ में, आज भी गुर्बत की सतह से लोग ज्यादा तेजी से नीचे जा रहे हैं। बाकी माजी में एयरलाइन इन्होंने बेहतर करनी थी, एयरलाइंस के आगे और बहुत से काम करने थे। और ये इमरान खान साहब का 100 रोजा प्रोग्राम जो है, इसकी सर्जरी भी इंशाल्लाह कल और परसों हम करेंगे कि एक एक वादा जो था वो क्या वफा हुआ या वो बेवफाई हुई, वो यकीनन हमारी पार्टी की जो की सीनियर लीडरशिप है वो बात करेंगे। मैं जामोद साहब से कहूंगा वो बात कर लें, उसके बाद आपके सवाल आते हैं तो आपसे ज्यादा बातें सुनेंगे। और आपकी तनख्वाहों में कोई इजाफा ये करने नहीं जा रहा है, ये भी आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर तशरीफ लाए। जिस तरह हैदर भाई ने बात की, मैं ग्रोथ की अगर बात वहीं से शुरू करूं जहां पे उन्होंने छोड़ा है। 3.9% का जो फिगर ये हमें बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इस पे शक है। हुसैन तारिक जी, MNA हमारे, हुसैन तारिक शाह MNA हैदराबाद से। हमें इस बात पे अभी कंफर्म नहीं है कि 3.9% का एक्चुअल ग्रोथ है भी या नहीं है। अगर चलें उस पर बात कर भी लें, थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई भी है तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से हुई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से अगर जो ग्रोथ होती है तो वो रियल ग्रोथ बेसिकली नहीं होती। असल ग्रोथ होती है मैन्युफैक्चरिंग से या एक्सपोर्ट से। मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड है कि 25 बिलियन डॉलर्स की अगर एक्सपोर्ट हुई, जो कि रिकॉर्ड है, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी उस रिकॉर्ड को अचीव नहीं कर सका। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में 25 बिलियन डॉलर्स का टारगेट अचीव किया था। ये वो ग्रोथ है जो आपको स्टेडी एक्सपोर्ट्स में आपको आगे की तरफ ले जाती है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग से आर्टिफिशियल ग्रोथ करते हैं तो इज इट सस्टेनेबल? नो। कैन यू सी दिस ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स? नो, मोस्ट लाइकली नॉट। क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जिससे आप आर्टिफिशियली तो अवाम को शायद बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के फिगर्स ले आए, लेकिन ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती। वी ऑल नो दैट। आज भी आप देख लें कि जिस तरह ऑयल की कीमत है, खाने के तेल की कीमत है, आटे की कीमत है, जिस तरह आपके चीनी की कीमत है, वो किस तरह ऊपर आसमान से बातें कर रही हैं। क्योंकि गवर्नमेंट का एक तो मैनेजमेंट होता है मकसद, और दूसरा होता है आवाम को भी रिलीफ देना। पिछले 3-4 साल, जो 3 साल इनके तकरीबन होने को आए हैं, उसमें इन्होंने आवाम को क्या रिलीफ दिया है वो मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आपको ज्यादा पता है। मतलब हमारी जो अगर SPI को देखें, जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर्स होते हैं जो कि असल गरीब की इन्फ्लेशन बताते हैं, वो तकरीबन 150 बेसिक पॉइंट्स पर वीक ऊपर जा रही है। इसमें तकरीबन वो 18-19 आइटम होते हैं, 25 अशिया जी। इसमें वो तकरीबन 20-25 आइटम ऐसे होते हैं जो कि हर गरीब से गरीब आदमी भी इस्तेमाल करता है।
اگر آپ فوڈ انفلیشن کو دیکھ لیں, کیونکہ اوور آل انفلیشن تو اپنی جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے 9-10% ڈبل ڈیجٹس تک ہے, لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ غریب کے اوپر, ہماری قوم کے اوپر کتنا برڈن آ رہا ہے, وہ جس چیز سے ڈائریکٹلی اس کو امپیکٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے فوڈ انفلیشن, ٹرانسپورٹ انفلیشن, انرجی پرائسز انفلیشن. اگر وہ انفلیشنز آپ اٹھا کے دیکھیں تو اب جیسے فوڈ کی انفلیشن دیکھ لیں تو اپروکسیمیٹلی 15%. ایک غریب آدمی یا سیلریڈ امپلائی جس کو ایون لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے میرے خیال سے صرف 5% کا سیلری میں اضافہ دیا تھا, نہیں کوئی اضافہ 1 روپے کا نہیں دیا تھا, بہرحال جو بھی تھا نہیں تھا, لیکن کوئی اضافہ 15% وہ غریب آدمی فوڈ کے اوپر انفلیشن کس طرح سسٹینیبل ہے؟ اٹس ناٹ سسٹینیبل, پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ غریب آدمی اس پہ سسٹین کر سکے. سرکولیٹ ڈیٹ کی بات ہوئی, آپ کے سامنے ہے اباؤٹ مور دین 2.3 ٹریلین کا سرکولیٹ ڈیٹ ہے. ایک اور چیز جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, لاسٹ ٹائم 86-87% تھا, ابھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاید اس بجٹ میں شاید 90% سے بھی اوپر چلا جائے. جو لیگل لمٹس ہیں وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کی اباؤٹ 60% ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں اس کو اپروکسیمیٹلی لیگل لمٹس پہ 60% پہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کو رکھا. آج وہ تقریباً 90% کے قریب قریب. ہم جو اپنے ہر پاکستانی کو جو مقروض کر رہے ہیں, وہ جس طرح یہاں پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ 2.25 لاکھ روپے ہر پاکستانی آج مقروض ہو رہا ہے, صرف ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے, صرف ان کی ایکسپیریمنٹل پالیسیوں کی وجہ سے کہ نئے نئے بندوں کو لا کے فائنانس میں بٹھا دیا, ان کو اپنے سٹار بیٹسمین, سٹار پلیئر, پتہ نہیں کیا کیا سٹارز بنا دیا, اور وہ ون آفٹر دی ادر فلاپ ہوتے گئے. ہر ہمارے پاس جو تجربے کرنے کے لیے یہ اپنے لوگوں کو لا کے بٹھاتے گئے, وہ تو اپنے اپنے گھر چلے گئے. اصل مسئلہ تو عوام کے ساتھ ہوا, اصل پریشانی تو غریب آدمی کے لیے ہو گئی, جس کو روٹی آج شاید 12-15 روپے میں خریدنی پڑ رہی ہے, نان جس کو 20 روپے نان شاید پتہ نہیں ابھی پتہ نہیں روز کے روز نان ہے, اب تو 12-13 کی روٹی ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں صرف یہ بجٹ میں بیٹھ کے ہمیں صرف یہ فگرز میں الجھانے کی کوشش نہ کریں, اور اصل بات جو ہے اس غریب کی, ہمارے پاس جو غریب عوام ہے اس کے لیے کیا کیا ہے وہ بتایا جائے. وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا. ایگریکلچر کو دیکھ لیں, ہمارے بھائی حیدر صاحب نے بات کی کہ کتنے پیسے رکھے گئے تھے اور اس میں سے کتنے ریلیز کیے گئے. اس طرح کی میرے خیال سے حرکتیں کرنے سے ہم اپنی انڈسٹری کو, ہم اپنی معیشت کو ہرٹ کرتے ہیں. ایگریکلچر جو سیکٹر ہے وہ 19-20% ایڈ کرتا ہے پاکستان کی جی ڈی پی میں, اس کے پائے. اب ایسے امپورٹنٹ سیکٹر کو جس میں 45% اور ہمارے پاکستان کی جتنی بھی ٹوٹل لیبر فورس ہے اس میں سے تقریباً 45% ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایگریکلچر میں امپلائڈ ہے. اس سیکٹر کو آپ پیسے رکھتے ہو اور پھر پیسے وہ ریلیز ہی نہیں کیے جاتے. آج بھی ہماری ساری کراپس جو ہے اس میں انہی باتوں کی وجہ سے مائنس میں جا رہی ہیں. ہمارا ایگریکلچر سیکٹر باقی سیکٹرز کی طرح مائنس میں جا رہا ہے. پانی کا ایک بہت بڑا ایشو کر دیا گیا ہے جس میں صوبوں کے بیچ میں یہ ایشو اب ہونے والا ہے. اللہ نہ کرے کہ ہم آگے اس طرف جائیں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بہت شکریہ. بات کی جرنلسٹوں کے حوالے سے. جی, پاکستان کی تاریخ کے سب سے مہنگے ترین جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی او ہیں, انہوں نے صحافیوں کے اوپر حضرت سائی کی ہے, اور ساتھ ناشر لطیف نے یہاں تک کہا ہے کہ پہلے زمینداروں نے کتے رکھے ہوتے تھے, اب لوگوں نے جرنلسٹ رکھے ہوئے ہیں, اور جو موٹر مکینک ہیں وہ جرنلسٹ بن گئے ہیں. اس سے بھی سخت سخت باتیں کی ہیں. آج پرائیویٹ ممبر ڈے ہے, آپ لوگ جرنلسٹوں کی ابھی بات بھی آپ نے کی, کیا یہ بات آپ فلور پہ کریں گے تاکہ متعلقہ کمیٹی میں یہ بات جائے؟ اور آئے روز آپ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, لاشیں اٹھانا تھکے, آپ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں, تو آپ کیا اسمبلی کے سب سے پہلے تو بھائی یہ بیان میں نے خود نہیں سنا, لیکن میں آپ کی بات میں آپ کی کلپس بھی دیکھیں گے, اور آپ کی بات پہ مجھے اعتبار ہے, اور میں آپ کے توسط سے اس بیان کی سخت مذمت کرتی ہوں.
मैं समझती हूँ कि किसी भी प्रोफेशन की तौहीन इंसान का ज़र्फ़ एक्सपोज करती है, और अगर इस तरह का बयान आया है तो उसकी मजम्मत भी करेंगे, कर रही हूँ मैं आपके सामने, और पार्लियामेंट के अंदर भी हम इसकी मजम्मत करेंगे। अल्लाह करे कि पार्लियामेंट का माहौल जो है वो कानून साजी और आवाम के मसाइल को उठाने के लायक आज हो, क्योंकि हम बहुत सारी बातें वहाँ करना चाहते हैं, हम बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ वहाँ उठाना चाहते हैं, लेकिन ये हुकूमत पे दर पे पार्लियामेंट का माहौल ख़राब कर रही है, और सिर्फ पार्लियामेंट को अवाम दुश्मन लेजिस्लेशन पास करने के लिए या ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए यूज़ किया जाता है। कल आप जानते हैं कि इतना बड़ा सानेहा घोटकी डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ट्रेन का वो हादसा जिसने कितनी मासूम जानें ले लीं, और उस वक्त चेयर में विराजमान डिप्टी स्पीकर कहते रहे कि 40 अमवात हुई हैं, जबकि 100 से वो आगे निकल गया था नंबर। तो बेहिसी का आलम कल ये था पार्लियामेंट के अंदर कि उन अमवात के बाद और इतने लोग जो फंसे हुए थे उन बोगियों में, उनकी फ़िक्र करने के बजाय उनको ये फ़िक्र थी कि हम ऑर्डिनेंस पास कर लें, हम IMF की तरफ से आई हुई डिक्टेशन पर कानून साजी कर लें। हम कहते रहे कि लाशों पर लेजिस्लेशन ना करें, एक दिन रहने दें, आप कल का दिन कर लीजिएगा। आज कौन सोगवार है, चाहे वो किसी के घर का बच्चा है, बच्ची ना भी हो, लेकिन हर पाकिस्तानी का दिल जो है वो उस वक्त दुख में था जब ये हमें हादसे की खबर मिली। और ये भी कहा बिलावल भुट्टो साहब ने कि वो सिर्फ घोटकी के मुसाफिर नहीं थे, उसमें मुसाफिर पूरे पाकिस्तान के इलाकों के थे। तो हर पाकिस्तानी के लिए हमें दर्द और तकलीफ का इजहार करना चाहिए था कल, लेकिन वो नहीं हुआ। आप सोहेल भाई शाहजी साहब ये बताएं, एक तो आपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तमाम पीपल्स पार्टी के अरकान को शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया, बजट के दिन तक या किसी भी हवाले से। लेकिन कल का जो वाक़या था वो एहसन इकबाल साहब वाला, उसके बाद क्या अपोजिशन होगी। दूसरी बात ये बताएं, ये जो कल हैदर भाई या हुसैन तारिक साहब जो चट्टा कट्टा खोलेंगे इनका फिगर्स का या मानी वाला सबक, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी का अपना है या मुत्तहिदा अपोजिशन का? देखिए, एक तो अपोजिशन के अंदर मुख्तलिफ जमातें पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और मैं समझती हूँ कि एक जमात ने कोई ऐसी एक्सरसाइज की है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम तमाम मेंबर्स के साथ पहले डायलॉग करें और उसके नतीजे में जो जो तजावीज़ आती हैं और फिर जो फैक्ट फिगर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक मुफस्सिल ब्रीफिंग की जाए। तो ये पिछले बरस भी हमने की थी, इस बरस भी यही हमारा प्रोग्राम है जैसे पहले करते हैं। आपने जिक्र किया, और दूसरा ये कि कल हम पीपल्स पार्टी की इस प्रेजेंटेशन को या ब्रीफिंग को आपको देंगे कि हम अपने लेंस से किस तरीके से देखते हैं। गो कि ये कोई इतना मेरा नहीं ख्याल है कि मुख्तलिफ होगा, क्योंकि मुल्क के हालात तो किसी भी लेंस से देख लो, अगर वो हकीकी लेंस है तो आपको गुर्बत नज़र आएगी, बेरोज़गारी नज़र आएगी, महंगाई नज़र आएगी। तो ये तो मैं नहीं समझती कि कोई ज़्यादा तफरीक उसमें होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना कल इस पर पेपर देगी। जो आपने बात की है पार्लियामेंट के हवाले से बात तो कर, देखिए कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। दुख हमें इस बात का है कि ये रिवायात होती हैं पार्लिमानी रिवायात, और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक ये कोशिश हमेशा ये होती है कि जो पार्लिमानी हेड होते हैं उनका मौका या उनको जो रिकग्नाइज़ किया जाता है उसका एहतराम किया जाए। हम दो जमातें PPP और PMLN दोनों असेंबली में हैं, और कल हमारे पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब असेंबली पर फ्लोर चाहते थे ताकि घोटकी के इस वाक़े पे बात कर सकें। चेयर ने उनको रिकग्नाइज़ किया, और हमने देखा कि एक रिएक्शन नून लीग के एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन का आया, वो कि हमें खुद हैरत हुई उस रिएक्शन पर, और हमने उसे इग्नोर किया। दोबारा जब तफसीलन बात करने का मौका मिला चेयरमैन साहब को, क्योंकि पहले तो उन्होंने एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया था, लेकिन जब उन्हें दोबारा तफसीलन बात करने का मौका मिला तो उस वक्त भी उस सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने बहुत ही नामुनासिब और गैर मेयारी बातें की,
जो दुख यकीनन तकलीफ दे थी, हमें दुख हुआ। और जब बिलावल साहब बात कर रहे थे तो वो भी एक बहुत तकलीफ दे एक्सीडेंट की बात कर रहे थे। वो कतन ये नहीं चाहते थे कि किसी भी किस्म से कोई रंजिश या कोई आपसी तनाव हो, लेकिन हम जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं, हम उम्मीद ये करते हैं कि वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और हमारे पार्लिमानी लीडर का वही एहतराम करेंगे। जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं, वो बात करते हैं, चाहे हमें फ्लोर मिले, हम तब भी कहते हैं कि अगर वो हमसे पहले फ्लोर मांग रहे हैं तो उनको फ्लोर दिया जाए। और ये एक मर्तबा नहीं हुआ, कई मर्तबा हुआ है। और एक मर्तबा तो राजा परवेज अशरफ साहब ने खुद अपना माइक शहबाज शरीफ साहब को दिया, जब चेयर ने शहबाज शरीफ साहब के बजाय राजा साहब को रिकग्नाइज किया, लेकिन उन्हें पता था कि शहबाज साहब माइक मांग रहे हैं तो उन्होंने एहतरामन उनको माइक दिया। ये रिवायात होती हैं पार्लिमानी। तो अगर पार्लिमानी रिवायात किसी को उम्र के इस हिस्से में भी समझ नहीं आती तो हमारे चेयरमैन साहब की नौजवानी उनको क्यों खटकती है। चेयरमैन साहब नौजवान ज़रूर है, लेकिन वो समझदार हैं और उन्होंने सियासत में बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और देखी हैं। तो ये जो तनकीद की जाती है एज के ऊपर या उनकी चेयरमैनशिप के ऊपर, ये भी कल हमने देखा, बहुत अफसोसनाक थी। मैं उम्मीद करती हूँ शहबाज शरीफ साहब अपने उस रुकन के इस बिहेवियर का नोटिस लेंगे। मौजूदा हुकूमत, आपकी हुकूमत पर, जो साबका हुकूमत है, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर भी मलबा डालते हुए ये कहती है कि हमारे लिए फिस्कल स्पेस नहीं छोड़ी, और वो ये कहते हैं कि जो फिस्कल स्पेस हमारे पास है हम उसी में मुआशी पॉलिसियाँ बनाएंगे और जो इक़दाम करना होंगे वो करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि अभी पुडी साहब ने खुशखबरी सुनाई कि आपकी टीम का एक और तारिक मलिक की, तो दिफा से लेकर और दादरा तक सब पीपल्स पार्टी चला रही है, तो फिर लोग आपको वो यही तो कहते हैं कि जी ये यही बुरा काम कर रहे थे तो इसलिए हम इनकी टीम ले आए हैं, वो हमारे साथ अच्छा काम करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? जवाब भी आपने दे दिया है, लेकिन फिर भी हैदर साहब को हम फिस्कल स्पेस पर पूछ लेते हैं। जी बता दें फिस्कल स्पेस हैदर। फिस्कल स्पेस पे मुझे कह रही, मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। देखिए फिस्कल स्पेस तो मौजूद थी क्योंकि 5.8% ग्रोथ थी जब इन्होंने टेक ओवर किया, और सिर्फ ट्रेड डेफिसिट था जो 19 अरब पे था, और बाय द वे अप्रैल में तकरीबन 3.5-4 अरब हो गया, और जब तक जून क्लोज होगा ये 6 अरब तक आ जाएगा। और ईद के बाद से अब तक 2.5 रुपये पाक रुपी जो है डिवैल्यू हो चुका है, फिर रुपी पे प्रेशर आ रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, फिस्कल स्पेस हमने नहीं दी या इन्होंने खुद ही लुटा दी। मुझे बताइए कि ये इनका 100 रोज़ा प्लान है, इंशाल्लाह इस पे कल भी और बात होएगी। इसमें इन्होंने कहा था PIA को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। वो अजीम तर क्या बनाया? वो रीजनल कैरियर ने अंदरूने मुल्क कैरियर बना दिया। 15,000 अरब 15 ट्रिलियन PTI ने कर्जा ले लिया है। 30,000 पे PML नवाज ने छोड़ा था। आप बहुत सुनते थे कि पीपल्स पार्टी ने इतना किया। 30,000 से 45,000 अरब हो चुका है, और इस माली साल में ये अनदर 10 से 15,000 अरब लेना चाह रहे हैं। और तो जो 70 साल में आपने कर्जा नहीं लिया किसी हुकूमत ने भी, सब डिक्टेटर भी शामिल कर दें, इन्होंने 2 साल में 15,000 अरब ले लिया है। फिस्कल स्पेस इनके पास है, मैंने आपको बताया ना। फिस्कल स्पेस ऐसे है कि एहलियत भी तो होनी चाहिए ना फिस्कल स्पेस की। अब बुज़दार साहब और महमूद खान साहब और जाम कमाल साहब जैसे चीफ मिनिस्टर्स के होते हुए ये मेरे सामने PSDP है। मैंने क्योंकि बात मुख्तसर की, इस माली साल का PSDP था 565 अरब फेडरल गवर्नमेंट का, उसमें से आज के दिन तक 375 अरब खर्च कर पाए हैं। यानी जो पैसा रखा भी हुआ है इनमें वो एहलियत ही नहीं है कि वही खर्च कर लें। मैंने आपको आदाद फिमार दी है। तो फिस्कल स्पेस होना यकीनन, और फिस्कल स्पेस आपने पैदा करनी थी ना। आपने यूनिवर्सिटियां बनानी थी, गवर्नर हाउस गिराने थे, आपने दाल चावल वाली सरकार रखनी थी, अलले तलले खत्म करने थे। सालाना 20% जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा है नॉन डेवलपमेंटल इस हुकूमत में ऑन ईयर। तो इस पर तफसीली बात हो सकती है। फिस्कल स्पेस है जहां पे इन्होंने लंगर खाने चलाने थे, 150 अरब दे दिया ना, क्योंकि वहां पे मामलात सेट थे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर में नहीं दिया। तो मैं आपको बता रहा हूं फिस्कल स्पेस मौजूद है,
لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, طرز حکمرانی نہیں آتی, اگر آپ کو سمری پڑھنی اور لکھنی نہیں آتی, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی ترقی کی شرح. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم 900 ارب اس سال دیں گے اور خرچ کریں گے. ارے بھائی, NFC کے تو آپ نے پیسے نہیں دیے, ہر صوبہ روک رہا ہے, کسی کا آپ پانی روک رہے ہیں, کسی کے پیسے روک رہے ہیں. سو آپ میں اہلیت نہیں ہے. وزیر خزانہ ہمارا 3.4 سندھ کو کم ملا ہے جی, 83.4 بلین سندھ کو کم ملا ہے, پنجاب کو کئی ہزار ارب اس سے کم ملا ہے. آپ کی فائنینشیل کلیکشن کم ہے, میں نے آپ کو بتا دیا نا, فائنینشیل کلیکشن ہوئے گی, اور 4000 ارب میں سے 2900 ارب تو آپ کی ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے, تقریباً 2200 ارب آپ کا دفاع ہے. تو آپ کہاں سے فسکل سپیس نکالیں گے؟ آپ نے فسکل سپیس تو آپ نے تو قرضے ختم کرنے تھے. آپ نے تو اسحاق ڈار صاحب نے 400 ارب دیا تھا, تو اس کے بعد تو سرکولر ڈیٹ ختم ہو جانا تھا. 480 سے لیا آپ نے, آپ لے آئے 2300 پہ, اور 400 گنا بجلی مہنگی کی, 600 گنا گیس مہنگی کی. 6 CBR FBR چیئرمین, اس میں کہتے ہیں ہم FBR کو عظیم الشان بنائیں گے, یہ آپ کو بتائیں گے ہم کل. 5 FBR چیئرمین چینج کیے شبر زیدی سمیت, 6 IG چینج کیے, 5 چیف سیکرٹری چینج کیے, پھر بھی فسکل سپیس نہیں ہے. ارے بھائی کہاں سے سپیس نکالیں؟ ان کو مان لینا چاہیے کہ یہ نااہل ہے, نااہل, تباہی, نااہل, اور جو ہے سرکار ہے, اس پہ اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس میں ایک سیکنڈ اسی میں شاید ادا جو سوال پہ ایڈ ہو جائے نا, فسکل سپیس سے اگر ایک سیکنڈ, اصل میں سر فسکل سپیس ہوتی ہے آپ کی اپنی پالیسیز کی وجہ حساب سے نا. آپ کا جو سیدھی اگر بالکل سمپل بات کریں تو ایک طرف ہمارا ایکسپینڈیچر ہے اور دوسری طرف ہماری ریونیو کلیکشن ہے, FBR کے تھرو ٹیکسز یا نان ٹیکسز. ٹھیک ہے سر, اگر آپ کی پالیسیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنی جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے اس کو اور اپنے جو ریونیو سائڈ ہے اس کو آپ بیلنس کر سکیں, تو آٹومیٹکلی وہ آپ کا جو ڈیٹس ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی 5-6 ٹریلین کا ڈیٹ تھا, میرے خیال سے نون لیگ کا کوئی اباؤٹ 10.6 کے قریب ٹریلین ڈیٹ تھا. یہ تو ان دونوں کو یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم لوگ آج اس کرائسس میں. اصل میں بات یہ ہے کہ سر ان لوگوں نے جو 3 سالوں میں جتنا ڈیٹ لیا ہے اور جو پچھلی حکومتوں پہ لگا رہے ہیں, میرے خیال سے اکیلے انہوں نے ان پچھلی حکومتوں سے زیادہ ڈیٹ لے. نہیں بالکل آپ کا خیال نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. تو یہ چیز کیپنگ اسائڈ, دیکھیں پچھلی حکومتوں نے بھی لون سروسنگ, ڈیٹ سروسنگ کرنی ہوگی, ایکسپینڈیچرز کو میٹ کرنا ہوگا, لیکن کم از کم ان کی پالیسیز کی وجہ سے وہ منیمل تھا. ابھی ان لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے لٹرلی وہ بہت زیادہ ڈیٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, بیکاز دے کی ناٹ میٹ دیئر ایکسپینڈیچرز. تو فزیکل سپیس خود کریٹ کی جاتی ہے پالیسیز سے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, قریش صاحب ہیں, آپ ہیں, دامور صاحب ہیں, ایک تباہ کن منظر نامہ پورا بتائیں ملک کی معیشت کا. ابھی 2 سال باقی ہیں. اس ملک کا جو 22 کروڑ لوگ ہیں, انہوں نے آپ ساری اپوزیشن کا کیا قصور کیا ہے کہ آپ کے آپس میں ایک دوسرے کی داڑیوں میں ہاتھ ہیں, حکومت بالکل آرام سے بیٹھے. دیکھیں یہ بہت افسوس کی بات ہے, جس طریقے کے اختلافات اپوزیشن جماعتوں کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونے کے کافی عرصے بعد جو ہیں وہ پیدا ہوئے, اور کچھ لوگوں نے اسے طول دی. گو کہ ہماری کبھی یہ خواہش نہیں تھی, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ایک ایسی نااہل حکومت ہے جس نے جو اس ملک کا حشر نشر کیا ہے وہ آج ہم نے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھا ہے. یہ نہیں کہ آپ اس سے قبل آپ کو نہیں پتا تھا, آپ بھی جا کے گھر کے لیے سودا لیتے ہیں. گھروں میں آپ سب کے, ہماری بھابیاں جو ہیں وہ سودے کا تھیلا پکڑاتی ہیں تو جیب کو پتہ چل جاتا ہے, اور جیب کو کیا پتہ چل رہا ہے اس دور میں یہ بھی سب کو پتہ ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, لیکن یقیناً یہ ایسی بات بہت پھر دور چلی جائے گی, اور پھر کئی چیزوں کا جواب پھر کنڈی صاحب کو بھی دینا پڑے گا. کچھ ایسے بیانات آتے ہیں جن کے جواب ہم ان کو کہتے ہیں آپ دے دیا کریں. لیکن بات یہ کہ دیکھیں ہم ابھی بھی چاہتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ایک بڑی کھلے دل سے آفر کی, جس کو کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی ہیں, کیونکہ قومی اسمبلی میں یہ بجٹ ووٹ ہوتا ہے یا ووٹ آؤٹ ہوتا ہے. اب ظاہری بات ہے گورنمنٹ کے پاس نمبر ضرور ہے اپنی جگہ, لیکن اگر کوشش کی جائے تو گورنمنٹ کے اندر جو دراڑیں پڑی ہوئی ہیں, اور گورنمنٹ کے اندر جو ایک پورا ایک ایکسپوزے ہو چکا ہے
ان کی گروپ بندیاں ہو چکی ہیں, ان کے لوگ ناراض ہو چکے ہیں, اس تمام پس منظر کے اندر یہ عین ممکن ہے کہ یہ بجٹ ووٹ آؤٹ ہو جائے اور اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے, جس کے لیے بلاول صاحب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کو ایک مرتبہ پھر یہ آفر کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور جو بھی اسٹریٹجی وہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر بنائیں گے, بلاول صاحب ان کے اراکین اس کو فالو کریں گے, اور ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ اس عوام دشمن بجٹ کو ہم ریجیکٹ کریں, اور جس طریقے سے ہم نے گیلانی صاحب کے وقت ان کی جڑیں ہلائی تھیں, اسی طریقے سے ہم پارلیمنٹ میں اس بجٹ کی ووٹنگ کے دن ان کی جڑیں ہلائیں. آپ یہ فرما دیجیے گا کہ جو پیپلز پارٹی ہے, آج پیپلز پارٹی کے حوالے سے شہید خاقان عباسی صاحب نے بیان دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بات کرنے سے پہلے بات کرنے کے آداب سیکھنے چاہیے. کیا پیپلز پارٹی ان سے کچھ کلاسیں وغیرہ لینے کا سوچ رہی ہے؟ اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ جتنا نااہل حکومت ہے تو اس سے زیادہ نااہل اپوزیشن ہی ہے کہ اتنی آسان حکومت کو ابھی تک گرا نہیں سکے. کنڈی صاحب آپ جواب دے دیں. میرا خیال ہے خاقان عباسی صاحب کا. دیکھیں خاقان عباسی صاحب نے ادھر آ جائیں آپ. دیکھیں ہم خاقان عباسی صاحب کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے میں بات کی, لیکن اگر وہ یہ بیان دینے سے پہلے شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیتے تو اچھی بات تھی. دیکھیں کیا شرافت اور مشرقی روایت ہے کہ ایک طرف شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن گھر میں بلا رہے ہیں, اور باہر سڑک پہ جو ہے دوسرا گروپ جو ان کا کھڑا ہے وہ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ روایات مغرب میں شاید یہ بھی نہ ہو. تو یہ جو ہے اب اپنے ہی پارٹی کے پریزیڈنٹ کو جو جس طریقے سے وہ مطلب برا بھلا کہہ رہے تھے, میں نہیں کہہ رہے تھے, وہ برا بھلا اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ کو کہہ رہے تھے. ہم نے ابھی بھی کہا ہے, آپ نے جو سوال کیا ہے, ہم اپنے ممبران ابھی بھی شہباز شریف کے حوالے ہیں. جب بھی عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنا چاہتے ہیں, پنجاب میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور مرکز میں لے کے آنا چاہتے ہیں, اور ان کی معاونت بھی ہم کریں گے. لے کے آئیں, اپوزیشن اکٹھی ہو, لے کے آئیں, لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں ہاؤسز میں ہم ساتھ ہوں گے. ملک سعید سر, ورلڈ ٹی وی سے میرا کوشچن یہ ہے کہ اب جیسے ابھی آپ نے سوال کا جواب دیا ہے, شاید خاقان عباسی صاحب آپ کے تقریر جب کی ادھر سے نون لیگ میں تھے, تو عوام میں ایک تاثر یہ جا رہا ہے کہ اس ٹائم جو اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں وہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہی ہیں, اور اس پہ حکومت جو ہے وہ باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے ساری سچویشن میں, اور ان کو ووٹ آف ٹائم نہیں مل رہا جو کہ ملنا چاہیے. اس پہ آپ ہمیں بتائیں کہ اصل میں بات کیا ہے کہ دونوں اپوزیشن پہلے پی ڈی ایم میں بھی اکٹھی تھی, اب جیسے ہی باہر آئی ہے دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے بیان بازی چل رہی ہے, اکٹھے چلنے کو تیار کوئی نہیں ہے. بیچ میں اصل مسئلہ کیا ہے, دونوں پہ الزام آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں. دیکھیں یہ میرا خیال ہے وہی سوال کی نوعیت وہی ہے جو آپ نے پہلے کہا ہے. پیپلز پارٹی ہر کسی نہیں چاہتی ہے کہ اس حکومت کو کوئی بھی سکون یا وہ کمفرٹ ملے جو یہ چاہتی ہے اتنی تباہی کرنے کے بعد بھی. یہ تباہی سرکار ہے, یہ تباہی سرکار ان تمام وجوہات کی بنا پر ہے جو وجوہات مختصراً آپ کے ساتھ ہم نے آج شیئر کی ہیں. تو یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے. آپ کا سوال میرا خیال ہے کہ یہ صرف ہمیں نہیں, ہماری طرف راغب نہیں ہے, اس جماعت کی طرف بھی ہے. اور جس طریقے سے ابھی ایک بھائی نے ہمیں بتایا کہ ہمارے لیے کیا بیان دیا گیا, تو ہمیں علم نہیں تھا. بخدا ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کی آواز اٹھائیں, مہنگائی اور غربت اور بے روزگاری پہ بات کریں, اور آنے والے بجٹ میں جتنا ہو سکے اس بے شرم حکومت کو شرم دلائیں کہ کچھ عوام کا سوچو. جو 3 سال تم نے تباہی پھیلائی ہے اور جو پاکستان کا حال کیا ہے, ہم ابھی بھی, کیونکہ ہم پازیٹیو لوگ ہیں, ہم خون دے کر بھی آگے بڑھے ہیں, ہر قسم کی قربانی دے کر بھی آگے بڑھے ہیں, گھر نہیں بیٹھے. تو ہم ابھی بھی یہ کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں امید ان سے نہیں ہے, لیکن ہم انہیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں عوام کا سوچیں. اور اگر اس دوران بھی اپوزیشن کا کوئی بھی رکن ایک دوسرے کے ساتھ الجھتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یا اس کی خوشی گورنمنٹ کو ہوتی ہے, جو کہ ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کو ملے. جی آپ کیا چاہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے کہ حکومت 5 سال پورے کرے یا نہ کرے؟ دوسرا, اگر آپ چاہتی ہیں کہ حکومت 5 سال پورے نہ کرے تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ مریم نواز کو حکومت کو 5 سال پورے کرنے کا مشورہ دیا, آپ کا کیا موقف ہے, 5 سال پورے کرے حکومت یا نہ کرے؟ آپ جواب دیں گے. دیکھیے ہمارا یہ موقف ہے کہ حکومت آج ختم ہو جائے.
جو حالات ہے ملک کے. اس کی اسٹریٹجی یہ دیکھیں، ہم نے پہلے کہہ دیا کہ ہم نے غیر مشروط طور پر اپنے ایم این ایز چیئرمین بلاول نے کہا کہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں، وہ بجٹ کو ناکام کریں. اور دیکھیں آپ نے بات کی کہ جی مریم نواز صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ہم نے پارٹی کے پریزیڈنٹ سے بات کرنی ہے. پارٹی کا پریزیڈنٹ اس وقت شہباز شریف صاحب ہے. شہباز شریف صاحب نہیں تھے، وائس پریزیڈنٹ کے حوالے تھا، اب شہباز شریف صاحب ہیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کیوں نہیں لے کے آنا چاہتے. اور دوسری خاقان بھائی صاحب کو میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ آپ نے جس طریقے سے بات کی تو حمزہ شہباز بھی بلاول صاحب کی عمر کی ہیں، تو کیا ان کو بھی وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں؟ شادی میں بھی میرا یہ سوال ہے کہ کل جب کورم کی نشاندہی ہوئی آپ صاحب ایوان سے باہر چلے گئے تو چودھری طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر وہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ لابی میں چلے گئے. عامر ڈوگر اس کو روکتے رہے لیکن اس کے ایسے ہاتھ توڑوا کر وہ لابی میں چلے گئے. تو کیا پیپل پارٹی کوئی ایسا نیا عمل اختیار کرے گی کہ ان کے ناراض لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر بجٹ کو مسترد کرنا؟ میرا خیال ہے میں نے پہلے جو ایک سوال کا جواب دیا تھا اس میں نے یہ بھی کور کیا تھا کہ دراڑیں پڑ چکی ہیں وہاں. ایک تو ان کے الائز ہیں وہ ناراض ہیں، دوسرا ان کے اپنے ممبرز بھی ناراض ہیں، اور حیدر صاحب اس میں ایڈ کریں گے. دیکھیے ان کا بھی سوال اور آپ کا بڑا اہم سوال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور چیئرمین صاحب کی خواہش ہے کہ یہ حکومت 1 گھنٹہ بھی نہ رہے، اور میں آپ کو یہ دیانتداری سے بتا رہا ہوں. اس وقت جو آپ کو سوال کرنا چاہیے کیا حکومت کے پاس نمبرز موجود ہیں، اس کو آپ الٹا کر کے پڑھیں جو 2 سال پہلے پڑھا جاتا تھا. کیا اپوزیشن کے پاس نمبرز موجود ہیں؟ پنجاب میں 15 لوگوں کا ایک فارورڈ بلاک علیحدہ بن چکا ہے، ترین گروپ کا فارورڈ بلاک انٹیکٹ ہے، اور وفاق میں اتحادیوں کے علاوہ کثیر تعداد میں ڈبل ڈیجٹ میں ایم این ایز ہیں جو شاید بجٹ پہ ووٹ دینے بھی نہ آئیں. تو آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، پہلے تو ان کو اپنی تعداد پوری کرنی ہے. اور جہاں تک عباسی صاحب کی بات ہے، عباسی صاحب ہمارے سینئر ہیں، بزرگ ہیں، سیاستدان ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں سابقہ. ہم نے تو لفاظی جنگ کی ہے، انہوں نے تو آستینیں اٹھا لی تھی پارلیمنٹ پہ فلور پہ. تو تہذیب کا مظاہرہ وہ کریں اور درشن جو ہے وہ جو ہے لیکچر وہ کسی اور کو مت دیں. آخری بات روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. 7% جس کے روز آپ یہ ڈھول بجاتے ہیں، آپ سنتے ہیں نا، اب 1 ارب آ گیا، اب 800 ملین آ گیا. ہر ڈالر جو روشن ڈیجیٹل پہ آ رہا ہے، کیونکہ آپ بڑے سیزنڈ صحافی یہاں بیٹھے ہیں، اس پہ 7% ڈالرز میں پاکستان کے غریب لوگ سود ادا کریں گے. ہر ڈالر جو اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں وہ وطن کی محبت میں بھیج رہے ہوں گے، لیکن اس پہ شرح منافع، جبکہ دنیا میں ان کو وہاں پہ امریکہ میں یورپ میں 0% مارک اپ یا پروفٹ مل رہا ہے. تو پاکستانی گورنمنٹ روشن ڈیجیٹل کی مد میں قوم کو جھانسا دے رہی ہے اور اربوں ڈالر کا ڈالرز میں قرض اٹھا رہی ہے جو آنے والی نسلیں آپ اور ہم بھگتیں گے. بہت شکریہ. وزیر اعظم صاحب اب جو ہے جب بھی کوئی تقریر کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کرپٹ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مافیاز کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہی کے قریبی زلفی بخاری باہر چلے جاتے ہیں. جگیر ترین کے ساتھ اس وقت ڈیل کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح وہ مان جائے اور بجٹ کو پاس کرایا جائے. اس ساری صورتحال میں جو احتساب کا ہو رہا ہے عمل، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اور ساتھ جو نیب جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ احتساب کرے بلا تفریق، اس کے کردار پر کیا کہیں گی؟ دیکھیے نیب تو میرا خیال ہے کہ اب تو عدالتیں بھی نیب کے رول کے اوپر سوال اٹھا چکی ہیں. فیصلوں میں نیب کی کارکردگی کو بیان کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مخالفین کو تھریٹن کرنے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو نیب تو اپنی کریڈیبلٹی بالکل کھو چکی ہے. لیکن چونکہ یہ اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں تو اس بات کا ان کو اثر نہیں ہوتا. لیکن کیا ان کو وہ لوگ بھی نظر نہیں آتے جو جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے اور نیب کی قید میں موجود ہیں، جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن نیب ان پر متواتر کیے چلی جا رہی ہے. لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں نیب کے اس جھوٹے احتساب کے عمل کی وجہ سے. تو اس سے زیادہ نیب کیا ایکسپوز ہوگی؟ اور جہاں تک عمران احمد نیازی کا سوال ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹلر کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی تھی، پروپیگنڈا منسٹری ہوتی تھی. تو اس وقت بھی پروپیگنڈا ٹیم ہے یہ پوری، یہ پروپیگنڈا پہ چلتے ہیں. یہ کرپٹ اپنے صفوں میں بٹھا کے بیٹھے ہیں، وہ زلفی بخاری ہو یا پھر وہ کل جس سانحے کے ذمہ دار منسٹر کی غیر موجودگی
वहाँ हमने देखी आजम स्वाति जो इनको मजदूरों को कहते थे कि तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है इदारों को, और वो पेंशनर्स थे जिनके साथ वो बात कर रहे थे। ऐसे बेहिस लोग हुकूमत में बैठे हैं जिनका ना दिल है, ना सोच है, ना दिमाग है। ये प्रोपेगेंडा पे शुरू होते हैं, प्रोपेगेंडा पे अपना दिन खत्म करते हैं। तो ये जितनी बातें कर रहे हैं, बल्कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कल एक इनकी खातून स्पोक्स पर्सन ने उस सानहे के ऊपर ये कहा कि ये तो पहले ही ये शुक्र करें कि एक हुआ है। अल्लाह के फजल कर, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। मैं तो कल इनके रवैये को असेंबली में देखकर दुख हो रहा था, मैं तौबा कर रही थी। अल्लाह ताला हर एक की औलाद को महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन कल इन्होंने बेहिसी और बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं पार्लियामेंट के अंदर। सवाल नहीं है, रिकमेंडेशन है। जी भाई। पीपल्स पार्टी की जो मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन है, अगर नून लीग के साथ कंपेयर किया जाए तो शायद खान अब्बासी साहब 15-20 मिनट अवेलेबल होते हैं। आप अपने बीट रिपोर्टर को मैसेज बनाइए, आप बीपर के लिए अवेलेबल हैं। आप मैंने आपको मैसेज नहीं, मैं कराची होती हूँ ना, अगर ये इस्लामाबाद होते हैं, ये इस्लामाबाद टेक्स्ट करते हैं वो भी रिप्लाई करते हैं और अवेलेबल होते हैं। ये इस्लामाबाद की है। कराची में होती हूँ ना, इसलिए नहीं हो पाता। नहीं, मेरा घर है, कभी